يا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم أوحى الله عز وجل إلي يا أخا المرسلين يا أخا المنذرين أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوته إلا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو و بزرگوں، یہ روایت پچھلے ہفتے بھی پڑھی گئی تھی اور اس کے ایک ابتدائی کلمے پر گفتگو ہوئی تھی الا بقلوب سلیمۃ. انسان کے تقوی کا مدار قلب کی سلامتی پر ہے. جتنا قلب سلامتی سے متصف ہوگا اسی اعتبار سے اس کو تقوی حاصل ہوگا. قلب کے سلامتی ہی کی بنیاد پر علوم باطن یا اسرار یا عالم کی تکوینیات کے جو رموز ہیں وہ اللہ والوں کے دلوں پہ کھلتے ہیں. اس دل کے اندر جتنی صفائی ہوگی اس کی صفائی کے اعتبار سے اس میں اللہ کی روشنی آتی ہے، اور جتنی روشنی بڑھتی ہے ایمان میں اتنی دانائی اور بینائی، جس کو شریعت کی اصطلاح میں فراست کہتے ہیں، وہ فراست کھلتی ہے. اس پہ گفتگو پچھلے ہفتے ہو گئی تھی. آج کی گفتگو ہوگی وَأَلْسُنٍ صَادِقَةٍ. چونکہ حدیث آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جب یہ صفات سے متصف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی یا اولیاء کرام کی فہرست میں شمار کر لیتا ہے دنیا میں، اور مرنے کے بعد ان لوگوں کو اللہ پاک انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اس لیے ان کے صفات بھی انبیاء اور شہداء اور صدیقین جیسے ہونے چاہیے. یہ صفات ہوں گی تو وہ مقام ملے گا، یہ وہ صفات نہیں ہوں گی تو وہ مقام نہیں ملے گا. اچھا، تو آج کی گفتگو ہے وہ السن صادقۃ، زبان کا سچا ہونا. زبان کا سچا ہونا، یہ زبان بڑی عجیب چیز ہے. حدیث کے اندر آیا کہ صبح جب ہوتی ہے تو تمام اعضاء جسم زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں
بولتے بھائی تو اگر صحیح رہے گی، یہ کہتی ہے تو اگر صحیح رہی تو ہم سب کی سلامتی ہے، اور اگر تو غلط ہو گئی تو ایک جملہ بول کر کے تو 32 دانت کے بیچ میں محفوظ ہو جائے گی، اور پٹائی ہماری ہوگی۔ اس لیے اگر تو صحیح ہے تو ہم سب صحیح ہیں، تو صحیح تو ہم سب صحیح۔ حدیث کے اندر ہے، دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ إِلَّا عَلَى حَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگ جہنم میں جو جاتے ہیں یا جائیں گے منہ کے بل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں کہ ہم ان کو کہاں بھیجیں گے؟ یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ لوگ چہرے کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وما یکب الناس علی وجوہ وما یکب الناس فی النار، لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ الا علی حصائد السنتہم، یہ ان کے زبان کی کھیتی ہوگی۔ زبان سے انسان کسی کو دعا بھی دیتا ہے، زبان سے کسی کو بد دعائیں بھی دیتا ہے، زبان سے اچھی بات بھی کہتا ہے اور زبان سے غلط بات بھی کہتا ہے، زبان سے اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے اور زبان سے اللہ کی توحید کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ تو تمام خوبیاں زبان پر منحصر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت پیاری بات کہی، دو کہا، دیکھو دو بات کہی، منفی بھی کہی اور مثبت بھی کہی، حکم بھی دیا، برائی سے روکا بھی۔ کہا دیکھو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم زبان سے جو بھی بول بولتے ہو، جو بھی بول بولتے ہو، ارے بھائی چائے پلاؤ گے، یہ بھی، ارے بھائی فلانا یوں ہے، یہ بھی، ارے بھائی مسجد چلو، یہ بھی، ارے بھائی آج سینما چل رہے ہیں دیکھنے، یہ بھی، جو بھی بول بولو گے تم، جو بھی بول بولو گے، صرف میاں اور بیوی کے درمیان، تنہائی اور خلوت کے اندر پیار و محبت کے جو کلمات بولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہٹا دیتے ہیں حیاءً، غیرت و شرم کی بنیاد پر فرشتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہ کلمات لکھے نہیں جاتے۔ جتنی نیکیاں ہیں لکھ دی جاتی، پیار و محبت کے جو کلمات کہے گئے ایک دوسرے کے، اس پہ صدقہ ہے، نیکیاں ہیں۔ ارے میری بیگم آہا کیا کہنا، آج تو تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میں تو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، یہ نیکی ہے۔ ہاں کیوں ہنس رہے ہو؟ تم لوگ سمجھتے ہو صرف تسبیح پڑھنا عبادت ہے، نمازی پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے بیوی کا دل خوش کر دیا، لیکن اس میں کوئی کلام فحش نہیں ہے، اس کو ملائکۃ اللہ نے صدقہ اور نیکیوں میں لکھ دیا۔ ملائکۃ اللہ نے نیکیوں اور، لیکن خاص واقعات کو جب ہونے لگتے ہیں ملائکہ شرم سے ہٹ جاتے، بقیہ اس کے اوقات کے علاوہ جتنے کلمات ہیں سب لکھ دیے جاتے۔ اسی لیے قرآن نے پھر کہہ دیا کہ جو بھی تم کہو گے یہ سب رقیب و عتید لکھتے ہیں۔ قیامت کا دن آئے گا، انسان خود کہے گا کہ ما لہذا الکتاب، اس نام اعمال کی کتاب کو کیا ہو گیا جی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے ہنسی مذاق دل لگی کی بھی باتیں لکھ لی جو میں نے میاں جی کے ساتھ کی تھی، قاضی صاحب کے ساتھ میں نے ایک تفریحاً ایک بات کہی تھی، اس کو بھی اس نے لکھ دیا۔ تو ہر چھوٹی اور بڑی بات معلوم یہ ہوا کہ ہماری لکھ لی جاتی ہے، ہم بے شعوری میں کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اسی لیے زبان پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ زبان پر یا تو اس کو خیر کے لیے بولو، یا نہیں تو اس کو لقمان حکیم نے کہا تھا کہ دیکھ بیٹا،
بول اگر چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے، بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السکوت مطردۃ للشیطان، جو بندہ خاموش زیادہ رہتا ہے اس سے شیطان دور رہتا ہے، جو بندہ خاموش رہتا ہے اس سے شیطان دور رہتا ہے۔ اور جو آدمی بہت گر 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 جب دیکھو تب فر 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 کرتا رہتا ہے، یہ بے شمار غلطیاں کرے گا، یہ بہت ساری غلطیاں کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جہنم کے بل لوگ جو ڈالے جائیں گے جہنم میں منہ کے بل، وہ اسی لیے کہ یہ ان کے زبان کی کاشت ہوگی۔ کاشت سمجھتے ہو؟ کھیتی، یہ زبان کی کھیتی کی ملامت کی بنیاد پر یہ جہنم میں زبان سے جائے گا۔ اچھا بھائی، تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی بولو گے لکھا جائے گا، یہ تم بات کہہ دی۔ دوسری بڑی پیاری بات کہی ہے قرآن نے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ اللہ نے بہت پیاری بات کہی۔ صرف اس ایک آیت پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کی دنیا میں مغفرت اور آخرت میں جنت۔ بڑی پیاری بات کہی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے، نکتے کی علمی، اس کو لکھ لیجئے گا، پھر آج سے قرآن پڑھیے۔ جہاں کہیں بھی قرآن پاک نے ہم کو آپ کو تقوی کی دعوت دی ہے، جہاں کہیں بھی ہم کو تقوی کی دعوت دی، مثلا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، ایسے جہاں کہیں بھی دیکھیے گا، جہاں کہیں بھی اللہ نے آپ کو ہم کو تقوی کی پر عمل کی یا تقوی کی ترغیب دی ہے، تو تقوی بہت مشکل کام ہے، تقوی پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے، مگر اللہ جس کے لیے آسان کر دے، اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ تو مفسرین نے بہت اچھی بات لکھی، میرا تو دل خوش ہو گیا، کروڑ روپے ایک طرف، ملین ایک طرف، اور یہ قرآن کی بات ایک طرف جو میں بتا رہا ہوں۔ جہاں کہیں بھی قرآن آج سے پڑھیے تقوی کی آپ کو دعوت دیتا ہے، تو تقوی ہے مشکل کام، وہیں پر اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی چھوٹا عمل ضرور بتایا ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹا عمل ضرور بتایا ہے کہ جس عمل پر عمل کر لینے سے، یعنی جس کام کو کر لینے سے یا جس نیکی کو کر لینے سے تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ جہاں کہیں بھی قرآن کو پڑھیے گا آج سے اور دیکھیے گا کہ اللہ نے تقوی کی دعوت دی ہے، وہاں پر اللہ پاک ضرور کوئی نہ کوئی کام چھوٹا سا کہیں گے کرو، کہ اس کام کو کرنے سے تقوی کا بڑا مقام تم کو حاصل ہو جائے گا، یعنی چھوٹا کام بتا کر کے اللہ بڑی نعمت دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی حاصل کرو، اللہ کا تقوی حاصل کرو، ڈرو، لحاظ کرو، خیال کرو، گناہ چھوڑو۔ تو کیا کہا اس کے بعد فوراً قولوا قولا سدیدا، بات کہو سیدھی، بات کہو ٹھیک ٹھاک۔ کیا مطلب؟ مثلا میں نے عبدالستار بھائی سے کہا کہ عبدالستار بھائی آپ کو قاری صاحب نے بلایا ہے، ایک پیغام دیا میں نے ان کو، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ چلیے میں آتا ہوں، سمجھ لو، سمجھو بات۔ میں گیا قاری صاحب کو، کہا کہ قاری صاحب ستار بھائی کہہ رہے تھے یار یہ عجیب آدمی ہے، قاری صاحب جب دیکھو مجھے بلا لیتے، چلو میں آ رہا ہوں۔ میں نے انہوں نے کہا کہ چلیے میں آ رہا ہوں، لیکن میں نے ایک لفظ کا اضافہ بدل دیا کہ یار جب دیکھو وہ بلا لیتے، چلو میں آ رہا ہوں، اور طرز تکلم بدل دیا میں نے،
नरमी के बजाय लहजा मैंने सख्त इस्तेमाल कर लिया। दिल खराश समझते हो, यानी दिल में छुरी लगा देने वाली बात कह दी, तो मैंने एक लफ्ज का इजाफा कर दिया, तो ये कूलू कौलन सदीदा नहीं हुआ। मैंने कहा, आपको कारी साहब ने बुलाया, इन्होंने कहा मैं आ रहा हूं। मैंने कारी साहब से कहा कि मैंने पैगाम दे दिया, तो कहते चलो मैं आ रहा हूं। वो बात नहीं कही कि जब देखो बुला लेते, सिर्फ खिताब का लहजा सख्त कर दिया, दिल खराश कर दिया। मैंने पैगाम इनका सुनाया कि मैं आ रहा हूं, लेकिन कहा कि वो कह रहे हैं कि चलो मैं आ रहा हूं। लो, तो कुरान ने कहा कौलन सदीदा, जब कभी भी तुम बात किसी की नकल करो या करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सही बात करो। जितनी तुम, यानी न तो इजाफा करो और न हमारे उर्दू में बोलते कि कतर बेउच करो, यानी न तो कम नकल करो न ज्यादा नकल करो, बिल्कुल ठीक बात कह दो, दुरुस्त बात कह दो। क्या बात कहो? दुरुस्त बात, और ठीक बात कहो। इसमें आ गया सच्चाई, इसमें क्या आ गया? कूलू कौलन सदीदा, सदीद कुरान ने कहा, सिद्क नहीं कहा, मुस्तकीम नहीं कहा, सिद्क कहा कि जिसमें झूठ का किसी तरह का कोई शायबा न हो, खता का कोई शायबा न हो, बात बिल्कुल सच्ची और जी बात बिल्कुल सच्ची और पक्की हो, और हंसी और मजाक न हो, हंसी और मजाक न हो। बसा औकात हम मजाक में भी किसी की कोई बात को उलट फेर करके कह देते हैं, वो कौल सदीद नहीं है, वो कौल सदीद नहीं है। हदीस के अंदर है कि मैदान जिहाद में एक सहाबी के ऊंट की रस्सी वो टूट रहे थे, दूसरे सहाबी ने अजराहे मजाक रस्सी उनकी छुपा दिया। अब वो परेशान हो रहे हैं, जिनके ऊंट की रस्सी है वो परेशान हो रहे हैं, और ये जिन्होंने छुपाया हुआ था, दोनों दोस्त हैं, मजाक में उनकी रस्सी छुपा के उनको, जैसे आदमी आपका दोस्त सोया हुआ है मेहमान और उसका मोबाइल छुपाते हो तुम लोग, और छुपाने में नीयत बड़ी खराब होती है। शुरू में लोग छुपाते हैं मोबाइल छुपाने के लिए, और जब बात हजम हो गई तो गायब ही कर देते। हाँ ऐसा होता है भाई, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जी। जिस वक्त उठाते हैं तो मजाक ही के लिए उठाते, लेकिन बात दब गई, पता नहीं चल सका, कहीं से सुराग नहीं लग सका, तो फिर हवा मंसूरा। हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की शान से ये भी बईद है कि मुसलमान को अजराह मजाक भी इस तरह परेशान करे। मोमिन की शान से ये बात दूर है कि दूसरे मोमिन को नीयत से मजाक के इस तरह परेशान करे, ये भी मोमिन से दूर है, परेशान न करे। मोमिन होता है सीधा, एकदम सौलित, वो कभी किसी मुसलमान को परेशान नहीं करता। अच्छा भाई, तो कूलू कौलन सदीदा, ठीक कहो। क्या कहो? ठीक कहो। एक शख्स आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये इतनी सच्ची बात है, और कहा या रसूलल्लाह मेरे अंदर मुख्तलिफ खामियां हैं, मसलन ये भी है, वो दूसरी चीज जो इसके साथ लगी हुई है वो भी है, और ये मुझसे छूटेगा नहीं, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं इस्लाम ले आऊं। समझ गए नहीं? यानी गंदी आदत भी है, इसकी भी आदत है, लेकिन मैं इस्लाम लाना चाहता हूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरतुन नबी में लिखा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे बैत करो कि झूठ नहीं बोलोगे, बस मुझसे इस्लाम कबूल करके बैत कर लो कि अब आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे। उन्होंने बैत कर ली, इस्लाम कबूल कर लिया। रात में उनके खून में वो क्या बोलते कुटीन
जो पीने वाले होते हैं सिगरेट, उनको कौन क्या लग जाता है? अरे क्या बोलते? अरे नहीं यार, वो बोलते ना कॉफी में भी है कॉफीन है, निकोटीन। अब रात में निकोटीन काट रहा है, जैसे नसवारी लोगों को न खाओ तो निकोटीन काटता है। अब रात में उनको डायरिया हुआ, चले पीने। फिर ख्याल आया कि सरकार दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने बैत की है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अगर बोल दिया मैंने झूठ तो बैत के खिलाफ बैत टूट गई। आजकल के तो मुरीदीन दीन की बात को काटते फिर भी बैत नहीं टूटती, कि बैत टूट जाएगी। और अगर मैंने सच बोल दिया तो फिर क्या होगा कारी साहब? सच बोलने पर इस्लाम की सजा है कोरे दुर्रे 80 लगेंगे, तो पूरा पीठ खूने खून हो जाएगा। चल कमबख्त ये छोड़ता हूं, जाओ नहीं पीऊंगा। छूट गई आदत। थोड़ी देर के बाद दूसरा कीड़ा काटने लगा, चलना चाहिए फला जगह। चले, फिर इरादा हुआ कि अगर कल हुजूर ने पूछा कि तूने रात गंदा अमल किया था, तो अगर बोलूंगा कि नहीं तो यह हो गया झूठ, तो बैत टूट जाएगी और सरकार की बैत टूटेगी। और अगर बोल दिया सच तो उसमें तो कोड़ा लगता था, इसमें तो हो जाएंगे पत्थर से संगसार, तो जान ही चली जाएगी। कहा इसको भी छोड़ो। कल होकर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात इरादा हुआ था पीने का, तो क्या हुआ फिर? तो कहा ये दिल में ख्याल आया कि झूठ बोलूंगा तो बैत टूटेगी, सच बोलूंगा तो कोड़े लगेंगे। फिर दूसरा इरादा हुआ तो सोचा कि अगर सच बोलूंगा तो संगसार किया जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो बैत टूटेगी। अल्लाह का शुक्र है ऐ मेरे रसूल कि आपके हाथ पर जो बैत की है कि झूठ नहीं बोलूंगा, इस एक चीज की बैत पर अल्लाह ने जिना से भी तौबा करा दिया और शराब को भी मैंने तलाक दे दी। जी, तो सच्चाई इंसान को जी नहीं पाबा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सब हदीस सुना दी मैंने आपको, अस्सिद को युंजी, सच्चाई इंसान को निजात देती है, वल किज़्ब युहलिक, और झूठ इंसान को हिलाक करता है। अरे बड़े पीर साहब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जा रहे थे पढ़ने, उनकी अम्मी ने कुछ दिरहम दिए, दिरहम वही रोकड़ा, और सिल दिया कहां? गुदरी में, वो सुजनी जिसको बोलते। डाकुओं ने रोक लिया। डाकू के ग्रुप में एक आदमी था जो खुशबू सूंघता था कि दिरहम इसके पास है कि नहीं। उसने इत्तला दी बॉस को कि ये जो बच्चा 10-12 साल का जा रहा है, इसके पास पैसे हैं दिरहम। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामान की तफ्तीश शुरू, लेकिन मां ने ऐसी जगह से सिला हुआ था कि मिला ही ना उसको। तो चोर के डाकुओं के बड़े रईस ने बुला के बताया कि बोला बेटा तेरे पास पैसे हैं? कहा हाँ है। तो इस बात पे हैरान हुआ कि इतना छोटा बच्चा, 10-12 मेरे ग्रुप के लोग हैं, खुशबू सूंघने वाला भी कह रहा पैसा है, लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है। ये झूठ भी बोल सकता था कि नहीं मेरे पास नहीं, ये सब झूठ, तुमने तो ताकीद कर लिया मेरे सामान में है नहीं, तो फिर क्यों कहते पूछते हो? कहा है, कहा कहां है? कहा फलां जगह। फिर पूछा कि इस सच्चाई का सबब क्या है तेरे? तो कहा मैं जब घर से चलने लगा था तो मेरी मम्मी ने कहा था बेटा कुछ भी हो झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना। हमारे नबी ने तालीम दी है कि हमेशा सच बोलना। डाकुओं का सरदार रोने लगा ज़ारो कतार, और उसने 12 साल की उम्र है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की, और पूरे ग्रुप ने डाकुओं के तौबा कर ली और कहा कि बस बच्चा तौबा करा दे, तेरी सदाकत ने मुझे इस्लाम की हिदायत पर ले गया, तेरी सच्चाई सदाकत मुझे हिदायत की राह पे डाल दिया उसने। तो सच्चाई इंसान को हमेशा 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 निजात देती है। अब सुनो, अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी बात कही, कहा देखो कूलू कौलन सदीदा, तुम बात ठीक ठीक, उर्दू में तर्जुमा सदीदा का क्या है? ठीक ठीक, बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त करने के खूगर बन जाओ। ये आदत तुम्हारे अंदर हो गई तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुमको क्या देंगे? युस्लिह लकुम आमालकुम,
زبان کو تم ٹھیک کر لو، تیرے تمام اعمال کو میں ٹھیک کر دوں گا، تیری نماز میں ٹھیک کروں گا۔ ابھی بابا کیا بتاؤں یار، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ زبان کو تم ٹھیک کرو، تیرے یصلح لکم اعمالکم، دن کے تمام اعمال کو تیرے میں ٹھیک کروں گا، رات کے تمام اعمال کو تیرے میں ٹھیک کروں گا، ذکر میں تیرے ٹھیک ٹھیک اپنا نام لے کے اپنی ذات تک تجھے میں پہنچاؤں گا، برائیوں سے تجھے میں بچاؤں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تیرے تمام کے تمام اعمال کو میں بالکل میری جو خوشی کے مطابق اعمال ہونا چاہیے ایسے اعمال بنا دوں گا۔ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، صرف ایک چیز پر اللہ کہتے تم زبان ٹھیک کرو، تیرے سب عمل۔ دیکھو جمع کا سیگا لائے قاری صاحب اللہ پاک، اللہ قرآن پڑھتا ہوں، حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو درس دینے کے تو میری کھوپڑی ٹیڑھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سب اعمال درست کروں گا، تو زبان درست کر لے، بس تو زبان درست کر، میں تیرے سب اعمال ٹھیک کروں گا، حتیٰ کہ تیرے دل کو بھی ٹھیک کر دوں گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یہ دوسری نعمت۔ اور تمہاری زندگی میں جتنی خطائیں ہو چکی، جتنی بھی جرائم ہو چکے، جتنی بھی معصیتیں ہو چکی، تم جتنی مجھے ناراضگی کے کام کر چکے ہو، زبان کو جب درست کر لو گے تو ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قاری صاحب کتنی پیاری بات کہی اللہ نے، ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس کو، خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج تک میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کلمہ ہے کیا۔ کل اس کو جب میں مطالعہ کے لیے پڑھ رہا تھا تو میں تو حیران ہو گیا حدیث پڑھ کے بھائی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کہی۔ وَأَلْسُنٍ صَادِقَةٍ، زبان اگر تیری درست ہے تو اللہ اس خوبی کی بنیاد پر تیرے اعمال کو بھی درست کر دیں گے اور تیری مغفرت کر دیں گے۔ اور سنو اسی پر چھوڑتے نہیں اللہ پاک، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا سنو زبان کو وہی درست کر سکتا ہے جو اللہ رسول کی مانتا ہے، اللہ رسول کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو تم میں سے اطاعت کرے گا اللہ رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کو پوری زندگی ایک دم ٹھوک بجا کر کے دیکھا، وہ زبان کی سچائی ہی تو تھی، زبان کی سچائی تو تھی۔ کہا کہ یہ شخص بچپن سے کبھی جھوٹ، خلاف واقعہ کبھی کوئی بات، ارے بھائی بچے اونٹ چرایا کرتے تھے، نبی اکرم بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ بچے کیا کرتے، اونٹ کو پکڑنے کے لیے دامن کو یوں کرتے، گاؤں میں کرتے نا بکری والے، گائے بھینس والے، وہ دیکھتی کہ کچھ کھلاوے گا، وہ جیسے بکری آئی وہ کان پکڑ لیا، اور گودی میں کچھ بھی نہیں دامن میں۔ کبھی حضور نے اپنے اونٹ کو اس طرح پکڑنے کے لیے نہیں کیا، اگر کبھی پکڑنا ہوتا تھا تو جھڑ بیریاں، بیری ہوتی ہے چھوٹی، جو ہندوستان میں ہم سفر کرتے ہیں ٹرین سے، تو جہاں یہ جھڑ بیریاں ہوتی، لڑکے ٹرین کی چین پولنگ کر کے پھر بیر توڑ توڑ کے کھاتے، وہ بیچارہ گارڈ بھی ڈر سے نہیں بولتا، ان لونڈوں کو چھیڑو گے تو پٹائی ہو جائے گی، ابھی تو بیر کھانا ہے پھر میری مجھے کھانے لگے جی۔ تو حضور بیر توڑ لیتے، پھر اونٹ کو یوں کرتے، اونٹ آتا اس کو بیریاں کھلا کے پکڑ لیتے۔ تو جس آدمی نے اونٹ کے ساتھ بھی دغا تو وہ انسان کے معاملے میں کیسے دغا کرے گا؟ اس لیے لوگ ایمان لائے۔ کہا وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول دے گا کہ اللہ کی وحی نہیں آئی، اور کہہ دے گا کہ وحی آ گئی۔ اس لیے اللہ پاک نے دوسری صفت کیا بتائی ولی بننے کی؟ زبان کی سچائی تو ہے ہی، ٹھیک ٹھیک بات جتنی جہاں سے سنی جائے اتنی ہی نقل کی جائے، نہ تو لہجے میں تبدیلی لائی جائے، اور نہ قطر بیوٹ کیا جائے، نہ کمی کی جائے اور نہ زیادتی کی جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ بقلوب سلیمت، صاف شفاف دل ہونی چاہیے، اور زبان بالکل اللہ تعالی ہم سب کو سچی زبان عطا فرمائے. جی اللہ تعالی ہم سب کو سچی زبان عطا فرمائے. بس رہنے دیجئے، کل اگلے درس میں ہوگا وَأَيْدٍ نَقِيَّةٍ وَفُرُوجٍ طَاهِرَةٍ انشاءاللہ. وقت ہو گیا میرے خیال سے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. یا اللہ معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما دے، اور لسان صادق اور صادقہ عطا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے، تقوی کی تمام صفات نصیب کر دے. ہماری دعا کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ